الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات میں کامل ہے اور بندہ اپنی صفات میں ناقص ہے۔ بندہ اپنی صفات میں اتنا ناقص ہے کہ اگر یہ اوپر کو دیکھے تو اسے نیچے کو نظر نہیں آتا، دائیں دیکھے تو بائیں نظر نہیں آتا، آگے دیکھے تو پیچھے نظر نہیں آتا، اور دن کی روشنی میں دیکھے تو رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات میں اتنے کامل ہیں کہ رات ہو، تاریکی، کالا پہاڑ ہو، اس پر کالی چوٹی چل رہی ہو، اللہ تبارک و تعالی صرف اس چوٹی کو نہیں دیکھتے بلکہ اس تاریکی رات میں کالے پہاڑ پر اس چوٹی کے اٹھنے والے ہر قدم کو اللہ تبارک و تعالی دیکھنے پر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ بندے کا سننا بھی ناقص ہے۔ اگر یہ فون پر بات کر رہا ہو اور کمرے میں چند افراد ہو جو قہقہے لگا رہے ہوں اور زور زور سے باتیں کر رہے ہوں تو یہ فون پر بات نہیں کر پاتا، بلکہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بھئی آپ ذرا پست آواز کر لیں، اپنی آواز کو پست کر لیں، میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی سننے میں اتنے کامل ہیں کہ تمام انسانوں کو اور تمام جناتوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے اور سارے کے سارے جنات، سارے کے سارے انسان ایک وقت میں بیک وقت اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے تو میرا اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ایک وقت میں ہر شخص کو، ہر انسان اور ہر جنات کی علیحدہ دعا کو سنے، وہ اس پر بھی قادر ہے۔ اور اس کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ تمام جناتوں اور تمام انسانوں نے جو مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا 10 گنا کر کے بھی دے دے تو اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی کہ سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اور نکالا جائے، سوئی کی نوک پر جو پانی کا قطرہ لگا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی تعریف خود کر رہے ہیں، گویا اللہ خود حامد بھی ہیں، محمود بھی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ دنیا میں جتنے درخت ہیں تمام درختوں کو قلم بنایا جائے اور دنیا میں جتنا پانی ہے سب کو ایک سمندر میں جمع کیا جائے اور اس جیسے 7 سمندر کو اور اس کے ساتھ ملایا جائے، پھر ان پانیوں کی سیاہی بنائی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کی جائے تو قلم تو ٹوٹ سکتے ہیں، سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعریف کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میرے اللہ میں آپ کی تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، جمع نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سوچوں سے بالا تر ہے، بہت بلند ہے، اعلیٰ ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور ہماری عبادتیں
اس کی شان کے سطح کے نیچے ہی رہ جاتی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ تمام انسان اور تمام جنات جب سے دنیا بنائی گئی قیامت تک اللہ کی نافرمانی میں لگ جائیں تو اللہ کی شان میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ایک ایک مرد، ایک ایک عورت اور تمام جنات اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں اور قیامت تک سجدے ہی میں پڑے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں مچھر کے پر کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے مرتبے والے ہیں، سبحانہ و تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، بہت ورا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند و بارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو طریقہ زندگی تجویز فرمایا اس کا نام اسلام ہے، اور مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں، اس بندے کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، عام لفظوں میں کہا جائے تو سرنڈر کر دے، اللہ کے سامنے جھک جائے، ہتھیار رکھ دے۔ تو مسلمان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے، مختلف اعضاء سے انسان تیار ہوتا ہے، جس میں کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ سب شامل ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو صفت کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے کی ضد نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ بینا ہے اور تمام بدن نابینا ہے، آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے اور بدن کے کسی حصے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو صفات کے اعتبار سے ضد ہے۔ کان کے اندر سماعت کی طاقت ہے لیکن بدن کے کسی عضو کے اندر سماعت کی طاقت نہیں ہے، سن نہیں سکتا۔ اسی طرح ہر شے اپنی خصوصیت کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ایسی چیز کو اتار رکھا ہے جسم کے اندر جو اس چیز کی وجہ سے پورا جسم ایک حصے کے مانند ہے، ایک جز کے مانند ہے۔ اس چیز کا نام ہے روح۔ جب تک بدن میں روح ہے تب تک پورے بدن کی خوشی بھی ایک ہے اور پورے بدن کی غمی بھی ایک ہے، وہ ایک طرح کام کرتا ہے۔ کہیں آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا کہ پیر میں چوٹ لگ گئی یا سر میں چوٹ لگ گئی، سر میں چوٹ لگی تو پیر یہ نہیں کہتا کہ بھئی چوٹ تو تمہارے سر میں لگی، ہم چل کر ڈاکٹر کے یہاں کیوں جائیں۔ ہاتھ میں زخم ہوا جس کی بنا پر آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہوا، آنکھ کبھی نہیں کہتی کہ زخم تو ہاتھ میں لگا ہے، ہم کیوں روئیں، ہم کیوں آنسو بہائیں۔ نہیں، پورا جسم ایک جز کے معلوم ہو جاتا ہے، ایک جز کے مانند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ روح کی وجہ سے۔ اس مثال کو اگر ذہن میں رکھیں اور آپ اپنے آپ پر غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا گھر بھی ہمارے گھر کے افراد کے مجموعہ بھی ایک جز کے مانند ہے، ان کی حیثیت ایک مجموعے کے مانند ہے، ایک فرد کے مانند ہے، اور اس میں رہنے والا ہر شخص کی ایک حیثیت ہے، ایک مقام ہے۔ مثال کے طور پر باپ کا ایک مقام ہے، باپ کا ایک مرتبہ ہے، باپ کی ایک شناخت ہے، اس کے مرتبے کو کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، بھائی بھائی ہے، بہن بہن ہے، ماں ماں ہے، ان تمام لوگوں کا مرتبہ کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کی ایک شناخت ہے، ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایک نعمت کو اتار رکھا ہے، جس نعمت کی بنیاد پر یہ دیکھنے میں تو تمام افراد ہیں لیکن ایک جسم کے مانند ہے۔ جس طرح بدن کے اندر روح ہے تو بدن کے تمام اعضاء تو دیکھنے میں الگ الگ ہیں لیکن پورا بدن ایک کہا جاتا ہے روح کی وجہ سے۔ اور جو نعمت تمام افراد کو جمع کرتی ہے، ایک بناتی ہے، اس نعمت کا نام دین ہے، اسلام ہے۔ اگر بدن سے روح کو نکال دیا جائے اور اس شخص کی زبان کو کھینچ کے قینچی سے کاٹا جائے، اب آنکھ سے آنسو نہیں بہے گا کیونکہ روح نکل چکی۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر سے دین کو نکال دیا جائے تو ہر شخص ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا۔ وہ محبتیں، وہ الفتیں، وہ چاہتیں آپس میں اب نہیں رہے گی جو دین کی وجہ سے ایک دوسرے کے دل میں محبتیں ہیں۔ اسی لیے ہر دوسرا شخص رونا روتا ہے کہ بھائی ہمارے بیٹوں میں تو آپس میں بنتی ہی نہیں، بھائی بھائی میں آپس میں بنتی ہی نہیں،
باپ بیٹے میں آپس میں بنتی ہی نہیں، بیٹا باپ کا دشمن بنا ہے اور باپ بیٹے کا دشمن بنا ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ ساس بہو کے درمیان بنتی نہیں، بیٹی اور ماں کے درمیان بنتی نہیں، میاں بیوی کے درمیان بنتی نہیں، جن کو قرآن مجید میں کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک لباس، لباس واحد، ایک لباس کی طرح کہا گیا۔ اگر اس کی تشریح کے اندر جائیں تو آپ کو بہت سے مسئلے اس سے استنباط اور استخراج ہو سکتا ہے اس ایک لفظ کی وجہ سے کہ قرآن مجید نے میاں بیوی کو ایک لباس کہا، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر دین نہیں ہے۔ جب دین آتا ہے تو محبتیں آتی ہیں، الفتیں آتی ہیں، چاہتیں آتی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ہم ان کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیں گے، ان کے دلوں کو ملا دیں گے۔ اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے، آپ اس کے منہ کو باندھ دیں اور ناک کے ذریعے سے اس کے اندر ہوا بھرے، کیا وہ زندہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، جو روح تھی وہ تو نکل گئی۔ اسی طرح کسی کے گھر سے دین نکل جائے اور غیروں کا طریقہ ہمارے گھروں کے اندر آ جائے، یہود و نصارہ کا طریقہ، ان کا طرز عمل ہماری زندگی میں آ جائے تو ہمارے درمیان محبتیں پیدا ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ محبتیں اگر پیدا ہوں گی تو دین کی بنیاد پر محبتیں پیدا ہوں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا باہمی اتفاق، الفتیں، محبتیں اگر آپ کتابوں کے اندر پڑھیں گے تو عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ انہوں نے ایثار کی ایسی مثالیں تاریخ کے اندر رقم کی ہیں کہ اس کی مثال انسانیت پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جنگ یرموک کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک صحابی زخمی حالت میں میدان میں پڑے ہوئے تھے اور صدا لگا رہے تھے العطش العطش، پیاس پیاس۔ ایک صحابی پانی لے کر آئے، قریب تھا کہ پانی پیتے کہ پیچھے سے آواز آئی العطش عطش، تو انہوں نے اشارہ کیا بھائی پہلے اس کو پلاؤ۔ دوسرے والے کے پاس پہنچے تو قریب تھا کہ دوسرے والے پیتے کہ پیچھے سے آواز آئی العطش عطش، پیاس، تو انہوں نے اشارہ کیا بھائی ہم نہیں پئیں گے، پہلے ان کو پلاؤ۔ تیسرے والے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ دوسرے والے کے پاس آئے تو ان کی روح بھی پرواز کر گئی۔ پہلے والے کے پاس پہنچے تو ان کی روح بھی پرواز کر گئی۔ زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ صحابہ کا دور ہے، ایک عورت یمن سے چل کر مدینہ منورہ تک آتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں بھائی تم نے اکیلے سفر کیوں کیا؟ تو وہ اپنا عذر بیان کرتی ہے بھائی ہمارے ساتھ امیر المؤمنین یہ دقتیں تھیں جس کی بنا پر ہم نے اکیلے سفر کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم نے یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک کا سفر طے کیا، مجھے بتاؤ کہ تم نے لوگوں کو کیسا پایا، اپنا مشاہدہ ہمیں بتاؤ۔ تو عورت بیان کرتی ہے امیر المؤمنین جب ہم نے سفر شروع کیا تو یقیناً مجھے میرے مال کا بھی خوف تھا، میری جان کا بھی خوف تھا اور میری عزت کا بھی خوف تھا، لیکن ہم نے صبر کیا۔ کبھی ہم شہروں کی طرف سے گزرے، کبھی ویرانوں کی طرف سے گزرے، کبھی دیہاتوں کی طرف سے گزرے، کبھی قصبوں سے گزرے، اور ہم نے پورا سفر طے کیا یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ہم اپنے سفر کو مکمل کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم نے جب سفر شروع کیا اور اپنے سفر کو مکمل کیا، راستے میں جو لوگ بھی ہمیں ملے وہ ہمیں ایک ماں کی اولاد کی طرح نظر آئے، گویا وہ ایک خاندان کی طرح ہو۔ مجھے کسی سے کوئی خطرہ نظر آیا ہی نہیں۔ جو مجھ سے عمر میں بڑا تھا اس نے میرے ساتھ والد والا معاملہ کیا، اور جو مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا وہ میرے ساتھ بھائی والا معاملہ کیا، اور جو مجھ سے عمر میں بہت چھوٹا تھا وہ مجھے میرے بیٹے کی طرح نظر آیا۔ یہ ماحول کب بنا؟ جب لوگوں کے اندر دینداری آئی، جب اسلام کو ہم نے فالو کیا، شریعت کو اپنایا، سنت کو اپنایا، اللہ کا خوف جب ہمارے دلوں کے اندر آیا تو ہمارے طریقہ زندگی اس طرح بن گئی۔ ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ یہ کشتی پر سفر کر رہے تھے، دریائے نیل کا سفر تھا۔
دریائے نیل کا رقبہ بہت بڑا ہے اور خاصاً اس کو پار کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ تو یہ سفر کر رہے تھے، جب یہ دریا کے درمیان میں پہنچے تو ان کو ایک کشتی اور نظر آئی، جس کشتی کے اندر چند مرد اور چند عورتیں تھیں۔ وہ کہے لگا رہے تھے کشتی کے اندر، اور گانے اور بجانے کے آلات بھی موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا یہ غافل ہیں، غافلوں والی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا خوف ان کے اندر نہیں، کشتی کے اندر ہیں۔ اگر کشتی ہشکولے کھانا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو غرق کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی موجوں کو تھام کر رکھا ہے، جس کی بنا پر یہ کشتی اپنی کشتی سے سفر کر رہے ہیں۔ تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے کشتی میں جو حضرات سوار تھے انہوں نے کہا حضرت دیکھیے ان کو خدا یاد ہی نہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کریے، کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ جب دوسری مرتبہ دوبارہ اصرار کیا گیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا، کہا یا اللہ جس طرح آپ نے ان کو دنیا کی خوشی عطا فرمائی ہے اسی طرح آخرت کی خوشی بھی عطا فرما دیجیے۔ کتنی زبردست دعا کی۔ آخرت کی خوشی کب ملے گی؟ جب انسان نیک بنے گا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے گا، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرے گا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے گا، آپ کی تعلیمات پر عمل کرے گا، تبھی تو اس کو آخرت کی خوشی ملے گی۔ تو انہوں نے 2 لفظ کے اندر اس کے لیے کتنی اچھی دعا کی، یا اللہ جس طرح آپ نے اسے دنیاوی خوشی عطا فرما رکھی ہے اسی طرح اس کو اخروی خوشی بھی عطا فرما دیجیے۔ تو ہمارے اکابرین کا تو یہ معمول تھا، وہ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج وہ مائیں بھی جن کے بارے میں سننے کو ملتا ہے کہ اپنی اولادوں کے لیے ذرا سی باتوں پر بد دعائیں کر دیتی ہے، گالیاں نکالنا شروع کر دیتی ہے، ان کے لیے غلط الفاظ رقم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو چیرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ انہوں نے اسکول کی تعلیم کو حاصل کیا، کالج کی تعلیم کو حاصل کیا، یونیورسٹی کی تعلیم کو حاصل کیا، لیکن دین کے دال سے واقف نہیں، اسلام کے الف سے واقف نہیں۔ اس کے بعد جب وہ ماں بنی تو ان کو پتہ نہیں کہ اسلام نے ماں کو کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، اس کے قدم کے نیچے جنت ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر اس کو یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ ایسا نہ کرتی۔ واقعہ مشہور ہے، اس وقت جو حرم شریف کے امام ہیں، غالباً 1980 سے وہ وہاں پر امامت کر رہے ہیں، شیخ عبد الرحمن بن عبد العزیز السدیس حفظہ اللہ تعالی۔ انہوں نے اپنا واقعہ خود نقل کیا اپنی زبان سے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں بہت شرارت کرتا تھا، میری والدہ میری شرارت کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے گھر پہ مہمان آئے، والدہ نے دعوت کی، لیکن میں شرارتی تھا۔ جب کھانا بن کے تیار ہو گیا تو میں کچن میں گیا اور ایک مٹھی ریت لی اور سالن میں ڈال دی۔ جب دسترخوان پہ کھانا لگ گیا اور مہمانوں نے کھانا کھانا شروع کیا تو ان کے منہ میں ریت کے ذرے، انہوں نے محسوس کیا کہ میرے منہ میں تو ریت کے ذرے ہیں۔ تو انہوں نے والدہ سے شکایت کی، والدہ سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ کام سدیس کا ہے، اسی نے ایسے ہی کیا ہے۔ میری والدہ بہت ناراض ہوئی۔ جب میں گھر واپس آیا تو ان کے چہرے کے آثار دیکھ کر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آج تو میری پٹائی ہوگی، آج میں بچنے والا نہیں ہوں۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنی والدہ پر۔ میری والدہ نے جب مجھے دیکھا تو کہا اے سدیس جا، اللہ تجھے حرم کا امام بنائے۔ اور مجھے اپنی میں جو آج اس مقام پر ہوں وہ حرم شریف کے بھی امام ہیں۔ مدینہ منورہ جب اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری ہوتی ہے وہاں بھی وہ امامت کرتے ہیں، حرمین شریفین کے امام ہیں وہ۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اس مقام پر نہیں پہنچا، میں آج جو اس مقام پر پہنچا ہوں اس کے پیچھے میری ماں کی دعا ہے جو اس دن اس نے دی تھی۔ ماں تو وہ نعمت ہے، جب چلی جاتی ہے تب افسوس ہوتا ہے واقعی جو نعمت ہمارے پاس تھی ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ آج وہ نعمت ہمارے پاس سے نکل چکی ہے، لیکن افسوس دین کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر آج جن کی مائیں دنیا میں موجود ہیں سننے کو ملتا ہے کہ بھئی کئی ہفتہ گزر گیا میرے بیٹے نے مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم
نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت ایک شخص میرے خلاف سازشیں رچتا رہتا ہے، میرے خلاف جالے بچھانا شروع کر دیا اس نے، اور میرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا بیٹا تم قریب آؤ، اس کو قریب بلایا اور اس کے کان میں کہا کہ وہ تمہارے خلاف تمہارے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، لیکن تم اس کے راستے میں کانٹے مت بچھانا، اگر تم نے بھی اس کے راستے میں کانٹا بچھانا شروع کر دیا تو پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ وہ اگر تمہارے بارے میں منفی سوچ رکھتا ہے، نگیٹو سوچ رکھتا ہے، تو تم اس کے بارے میں مثبت سوچ رکھو، پازیٹیو سوچ رکھو۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔